إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله عز وجل في مقام آخر ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا وقال في مقام آخر حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ اکیلا تنہا نظام کائنات کو چلا رہا ہے، وہ اکیلا شہنشاہ ہے، ہر کوئی اس کے در کا بھکاری ہے، وہ اکیلا تنہا غنی ہے ہر اعتبار سے، اور بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خاص طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے بشیر اور نذیر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام، اپنا حکم ہم سب تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کا موضوع جو چل رہا ہے، قیامت کی بڑی نشانیاں، یعنی جب اللہ رب العالمین اس دنیا کو ختم کرے گا اس سے پہلے کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا ایسی علامات ہیں، نشانیاں ہیں جس سے دنیا میں جینے والا انسان یہ سمجھ جائے کہ اب دنیا رہنے والی نہیں ہے، اب دنیا ختم کر دی جائے گی اور اللہ رب العالمین کا آخری فیصلہ آ جائے گا۔ پھر دنیا ختم ہو جانے کے بعد ہر انسان اور جنات کا محاسبہ ہوگا، باقاعدہ حساب لیا جائے گا جنات اور انسان دونوں سے، اور پھر اللہ رب العالمین عدل و انصاف کے ساتھ جو جیسا کرتوت اس دنیا میں کیا ہوگا، جو جیسے اعمال کیا ہوگا، اسی کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر، رتی برابر خیر کیا ہوگا اس کو بھی اللہ رب العالمین اس کے سامنے لائے گا، اور رتی برابر، تنکے برابر ذرا سا بھی گناہ کیا ہوگا وہ اللہ رب العالمین اس کے سامنے لائے گا۔ انسان کوئی بھی گناہ کرے، کہیں پر بھی کرے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، دور دور تک اس کے گناہ کا کوئی بھانپ نہ لگا پائے، لیکن قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں وہ سب لکھا ہوگا۔ انسان دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ساری چیزیں لکھی کیسے گئیں، کہاں سے آ گئیں؟ ہم نے تو بڑے چپکے سے کمرے میں بند کر کے، کوئی نہیں تھا، ہم نے خوب موبائل چلا، WW لکھا، یہ کہاں سے آ رہا ہے، سب کہاں سے ہوا؟ اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ نہ چھوٹا چھوڑا ہے، نہ بڑا چھوڑا ہے، جو کچھ بھی ہم نے کیا سب لکھا ہے۔ تو قیامت کے دن انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرے، انسان کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈالے رہتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا الا کہ اللہ خود ہی رحم کر دے، اور اللہ رب العالمین کی کوئی نیکی انسان کی پسند آ جائے، جنات کی پسند آ جائے، اور اللہ رب العالمین اس کے اوپر احسان کرتے ہوئے کہے کہ دنیا میں بھی ہم نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ ہم سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہر کسی سے خطائیں ہوتی ہیں، ہر کسی سے ہوتی ہیں، کوئی کتنا بڑا عالم ہو، امام ہو، محدث ہو، مفسر ہو، لوگ اکثر و بیشتر بدگمانی میں ہو جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ امام ہیں، مفتی ہیں یا عالم ہیں تو ان سے گناہ نہیں ہونا چاہیے، بے داغ زندگی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، شیطان کے بہکاوے میں وہ بھی غلط کام کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ کوئی کسی کے گناہوں کو دیکھے تو اس کی پردہ پوشی کرے، اس کو چھپائے،
اس کا فائدہ، اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے جس نے دوسرے کے گناہوں کو چھپایا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو قیامت کے دن چھپا لے گا، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال یہ تمہیدی باتیں ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں، یہ موضوع چل رہا ہے اور آپ کے سامنے کئی ایک چیزوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا، غالباً آپ سب کو یاد ہوگا اور یاد ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہر خطبے میں پیچھے سے ایک بار سرسری طور پر میں آپ سب کو یاد دلا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے امام مہدی کا تذکرہ کیا۔ امام مہدی کا نام کیا ہوگا، امام مہدی یہ لفظ ہے کیا، وہ کتنے دن زندگی گزاریں گے، ان کے دور خلافت میں کیا کیا ہونے والا ہے اور یہ کب آئیں گے، اس وقت کا دور کیسا ہوگا جب یہ آئیں گے۔ اسی طریقے سے امام مہدی کی موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ جسم کے ساتھ اٹھا لیا ہے، زندہ روح کے ساتھ جسم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا ہے۔ اور عیسائیوں کا یا صلیبیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے ان کو سولی دے دی، ان کو قتل کر دیا، اللہ کہتا ہے نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی سولی دیا انہوں نے اور نہ قتل کیا۔ ان کے معاملے میں یہ لوگ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے انسان کو بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ یہی ہے، کیونکہ ہو بہو ایسے اللہ رب العالمین نے بنایا تھا۔ ان کے ایک ساتھی کو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تو ان لوگوں نے ان کو قتل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، زندہ اٹھا لیا گئے ہیں۔ ان کا نزول ہوگا امام مہدی کی موجودگی میں، کس وقت آئیں گے یہ بھی بتایا تھا، اور آنے کے بعد وہ کیا کریں گے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کی موجودگی میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی قیامت کی ایک بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے، دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ دجال اس وقت کہاں ہے، اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے ہم نے کیا کہ کسی سمندر کے کسی ٹاپو میں ہے، اور صحابی رسول تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ جو عیسائی تھے، اسلام قبول کیے تھے، ان کا اس سے ملاقات بھی ہے، اور جو کچھ بات چیت ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی میں نے خطبے میں بتایا تھا۔ اور دجال کی موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا۔ کہاں ہوگا، شاید آپ سب کو یاد ہوگا، ہم نے بتایا تھا اسرائیل کا اس وقت جہاں ایئرپورٹ ہے، مقام لد حدیث میں اس کو کہا گیا، وہیں اس کا قتل ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں اس کو قتل کریں گے۔ یہ تمام چیزیں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ دجال کے قتل کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک ایسی قوم نکلنے والی ہوگی جس سے مقابلے کی کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کے پہاڑی علاقوں میں جا کر چھپ جائیں۔ اب کوہ طور سے مراد پورا کوہ طور پہاڑ ہی ہے یا ملک شام کا پورا علاقہ مراد ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال وہاں عیسیٰ علیہ السلام چھپ جائیں گے، پناہ گزین ہو جائیں گے، اور جہاں جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں گے پناہ گزین ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جو خروج ہونے والا ہے یاجوج ماجوج کا، اس سے مقابلے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کہا یہ جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں یا دوسری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جو یاجوج ماجوج کی نسل ہوگی نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے کہا جاتا ہے، اور یہ حق ہے یا نہیں ہے، نہ انکار کیا جا سکتا ہے نہ قبول کیا جا سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آسمانی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور آسمانی کتابیں جو بھی قرآن سے پہلے آئی ہیں ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر ڈالا، اپنی طرف سے بہت سی چیزیں داخل کر دیں جو اس میں نہیں تھی، اور بہت ساری چیزوں کو نکال دیا جو اس میں موجود نہیں تھی۔ اب یہ جو واقعہ ہے اللہ رب العالمین ہی نے اس کا تذکرہ کیا ہے یا ان لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کیا ہے، اس کا ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، فیصلہ نہیں کر سکتے، پتہ نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس بات کو مانے یا نہ مانے دونوں طرف ہے، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا۔ بہرحال جب یاجوج ماجوج آئیں گے، ہم نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے کہ ان کی زندگی کیا تھی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 92 سے 98 تک آپ لوگ پڑھیں، 16واں پارہ ابتدائی ہی میں ہے، اور یہ 16واں سورۃ الکہف مکمل ہونے کو آئے گا تو یہ تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا کہ ان کی زندگی کیسی تھی اور کیا کرتے تھے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے،
جو پوری دنیا میں گھومنا چاہتا تھا، پوری دنیا کا چکر لگایا اور پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا، اس نے وہاں آباد لوگوں کے کہنے پر یاجوج ماجوج کو بند کیا ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک ایسی دیوار اس نے بنا دی۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق روزانہ یاجوج ماجوج نام تو دو ہے لیکن نسل بہت بڑی ہے، جیسے آدم سے آدمی ہے، آدمی سے مراد ایک آدمی نہیں ہے بلکہ دنیا میں جتنے انسان ہوں گے سب آدمی کہے جاتے ہیں۔ ایسے ہی یاجوج ماجوج نام تو دو ہے لیکن ان کی ذریت کثیر تعداد میں ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، اور ان سے مقابلے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہوگی۔ اس دیوار کو اٹھا دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق روزانہ اس کی کھدائی کرتے ہیں، روزانہ اس کو کاٹتے ہیں تاکہ اس سے نکلیں، اور یہاں تک کہ سورج کی کرنیں ان کو دکھائی دینے لگتی ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے رہنے دو، تھک گئے ہوں گے، شام ہونے کو ہے، کل آ کے اس کو پھر ہم کاٹیں گے یا اس میں سوراخ کریں گے اور نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے حکم سے جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں کہ وہ دیوار اس سے بھی زیادہ مضبوط پھر سے ہو جاتی ہے، دوسرے دن آتے ہیں تو ایسے پھر ملتی ہے جیسے پہلے سے کھدائی چالو کیے تھے، بالکل مکمل اور صحیح سالم۔ جب اللہ رب العالمین کا حکم آنے والا ہوگا، یعنی قیامت کی بڑی نشانی جب یاجوج ماجوج کا خروج ہونے والا ہوگا اور قیامت بالکل نزدیک ہوگی تو اللہ کے حکم سے وہ دیواروں توڑ لیں گے، اور بالکل توڑتے توڑتے یہاں تک پہنچیں گے کہ سورج کی کرنیں ان کو دکھائی دینے لگیں گی، تو اس وقت ان کا سردار یہ کہے گا کہ یہیں رہنے دو، انشاءاللہ کل اس کو کھودیں گے، کل اس کو ہم گرائیں گے اور اس سے نکلیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی انشاءاللہ نہیں کہا ہوگا، کبھی بھی نہیں کہا ہوگا، اس وقت کہیں گے جب اللہ کا حکم آئے گا، تب ان کی زبان سے یہ اللہ کے حکم سے نکلے گا، اور دیوار جہاں چھوڑ کے جائیں گے وہیں رہے گی، ذرا بھی اس میں پھر اللہ رب العالمین اضافہ نہیں کرے گا، اس کو اور موٹی نہیں کرے گا، جتنا چھوڑ کے گئے اتنی ہی ہے۔ اور دوسرے دن آئیں گے جب کھودیں گے اور اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کریں گے، بالکل اس کو توڑ لیں گے اور اس سے نکل جائیں گے۔ اچھا، جب وہ نکلیں گے تو جوق در جوق، فوج در فوج نکلیں گے، وہ آپس میں کنبے در کنبے نکلیں گے، ایک ٹولہ دو ٹولہ ایسے نکلیں گے۔ نکلتے ہی وہ دنیا میں فتنہ فساد مچا دیں گے، اور اتنا فتنہ فساد مچائیں گے کہ ان سے مقابلے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہوگی۔ نکلنے کے بعد ان کی ایک فوج ایسے بحیرہ طبریہ جو اردن کے آس پاس میں ہے، جھیل ہے، اور جھیل تقریباً میرے علم کے مطابق اگر آپ ڈکشنری اور لغت دیکھیں تو جھیل اس کو کہا جاتا ہے جو اتنے گہرے پانی ہو، اتنا زیادہ پانی ہو کہ جس کا اندازہ لگانا ذرا سا مشکل ہو، اس کا جھیل کا پانی فوراً اور صرف ایک جماعت تھی جو پہلے آگے نکل چکی تھی پی جائے گی، اور بعد والے پیچھے والے آتے ہوگے دیکھیں گے کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اتنا زیادہ دنیا میں پوری ہر چیز بگاڑ فساد مچا دیں گے، کسی چیز کی ان کے اندر تمیز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہاں تک کہ پوری دنیا میں ادھر ادھر گھومتے گھومتے غالباً جب مسجد اقصی بیت المقدس کے پاس پہنچیں گے تو ان کا سردار کہے گا دیکھو دنیا میں تو کوئی نظر نہیں آتا، ہم ہیں، ہماری ہی بادشاہت چل رہی ہے، ہم سے مقابلے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، اب چلو آسمان والے ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہتھیار کو، نیزے ہوں، تیر ہوں، جو کچھ بھی آسمان کی طرف ماریں گے، اچھالیں گے۔ اللہ کے حکم سے فرشتے اس میں خون لگا کر واپس کریں گے۔ کچھ لمحے کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد جب خون لگ کر واپس آنا بند ہو جائے گا تو ان کا سردار کہے گا دیکھو دنیا والوں پر بھی ہم غالب آ گئے اور آسمان والوں کو بھی ہم نے مغلوب کر دیا، دنیا والوں کو بھی ختم کر دیا اور آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا، اب دنیا میں ہمارا ہی راج پاٹ ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ سب معاملہ ایسا ہی چلتا رہے گا، مسلمان جہاں رہیں گے قید و بند رہیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے پاس جو کچھ بھی راشن پانی ہوگا وہ دھیمے دھیمے ختم ہو جائے گا، ان کے پاس کھانے پینے کی، معیشت کی بڑی زیادہ تنگی ہوگی، بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ یہ پوری تفصیل آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی، بہت زیادہ پریشانی ہوگی، اور معیشت کے اعتبار سے لوگ بہت زیادہ پریشان حال ہوں گے، تو اللہ رب العالمین سے عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں نکال دے، اس پریشانی سے ہمیں بچا لے۔ اللہ رب العالمین ان کو جو دنیا میں آئے ہیں یاجوج ماجوج کی شکل میں فتنہ فساد مچائے ہیں، اللہ ان کو ختم کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔
اللہ کے حکم سے پھر ان کے گردنوں میں بیماری پیدا ہوگی، کوئی کیڑا ان کے گردنوں میں لگے گا جس کی وجہ سے یک بارگی سب کے سب مر جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ آج کچھ ٹولے مرے ہیں، کل کچھ ٹولے، جیسے ایک انسان مرتا ہے ویسے ساتھ ہی ساتھ میں پوری دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی ہوں گے سب مر جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ وہ سب کے سب جب مر جائیں گے تو بہت زیادہ ان کی لاشوں کی وجہ سے بدبو ہوگی۔ اللہ کے حکم سے ایک ایسے جانور آئیں گے جن کی گردنیں اونٹ کے جیسے ہوں گی اور بہت زیادہ طاقتور ہوں گے۔ اللہ جہاں چاہے گا وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے جا کے وہ جانور پھینکیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے بارش ہوگی، بدبو وغیرہ ختم ہوگی۔ اور ایک حدیث کے مطابق یہ بھی ہے کہ جب وہ نکلیں گے، جب یہ مر جائیں گے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے حکم دیا جائے گا مسلمان جہاں سے ہیں خروج کر سکتے ہیں، سب کے سب مر گئے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں مسلمان ٹھہرے ہوں گے آپس میں مسلمان مشورہ کریں گے بھائی ذرا کوئی باہر جا کے دیکھے، دنیا میں جہاں ہم لوگ قید ہیں اس سے باہر جا کے دیکھے کہ جو لوگ آئے تھے اپنے آپ کو کوئی انسان تو قربانی دے، جو لوگ آئے تھے فتنہ فساد دنیا میں مچائے ہیں کیا ان میں سے کوئی باقی ہے یا سب کے سب ختم ہو گئے، اللہ نے انہیں ہٹا دیا، بھگا دیا، کیا ہوا؟ ایک انسان قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا اور نکلے گا اور باہر جائے گا تو دیکھے گا کہ لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں۔ پھر وہ انسان اعلان کرے گا کہ اللہ کے بندو نکل آؤ، اللہ نے جو مصیبت پریشانی تمہارے اوپر ڈالی تھی وہ ضائع ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ سارے مسلمان نکلیں گے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے جانور بھی نکلیں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت تو ساری دنیا میں پیڑ پودے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو جو مسلمانوں کے جانور رہیں گے انہی کی لاشیں کھا کر موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کی وہی خوراک اللہ بنا دے گا۔ ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ ان کی خوراک بنا دے گا اور جانور موٹے تازے ہو جائیں گے اور ایسے ہو جائیں گے جیسے چارہ وغیرہ کھا کے موٹے تازے ہوتے ہیں۔ یہ یاجوج ماجوج کی نسل ہے یا ان کی تفصیل ہے جو صحیح مسلم میں قرآن کی آیت آپ سورۃ الکہف آیت نمبر 92 سے 98 تک پڑھیں، یا سورۃ الانبیاء میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وہاں آپ کو یہ ساری تفصیل مل جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے بعد پھر دنیا میں امن و امان ہوگا، اللہ رب العالمین کے حکم سے بڑی برکت ہوگی، مسلمان آسودہ حال زندگی گزاریں گے اور آرام سے چین سے زندگی گزاریں گے، کوئی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پوری دنیا میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اور پھر یہ دنیا کچھ دنوں تک پھر چلے گی، اس کے بعد قیامت کی اور بڑی نشانیاں آئیں گی جن کا تذکرہ انشاءاللہ آنے والے خطبوں میں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے، ہر قسم کی مصیبت سے پریشانی سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ابتلا آزمائش آتی ہے تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ثابت قدمی دے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں باحیات ہیں ہر قسم کے نیک اعمال ہم سب کو خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین ہر قسم کے شر سے، گناہ سے، اللہ رب العالمین ہر قسم کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ ہم سے ہوتا ہے۔ رب العالمین تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے، شیطان کے بہکاوے میں یا نفس امارہ کے شکار ہو جائیں، تو رب العالمین ہم سب کو سچے دل سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مصیبتیں ان کے اوپر ہیں اس کو دور کر دے۔ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اور کسی بھی بیماری میں، چھوٹی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں، رب العالمین ان کی بیماریوں کو دور کر دے، انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، صحت و تندرستی سے نواز۔ رب العالمین جو کسی بھی اعتبار سے مسلمان اس دنیا میں پریشان حال ہیں، خواہ شادی بیاہ کو لے کر یا قرض کو لے کر یا معیشت کو لے کر، رب العالمین ان کے لیے آسانی فرما اور ان کے لیے ہر معاملات کو آسان فرما دے۔ جو اس دنیا میں موحدین، مومنین، متقین جا چکے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں، رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔